اگر کوئی شخص خواب میں جو ہی دیکھ رہا ہے تو گویا اس کو دنیا کا مال و دولت ملے گا، اس کو دنیا ملے گی، دنیا کی دولت اس کے پاس آئے گی۔ اگر وقت کا حاکم، بادشاہ، رئیس، کسی بھی عہدے کا بڑا سربراہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ خواب میں جوئیں دیکھ رہا ہے، اگر کوئی خواب کے اندر اپنی قمیض پر جوئیں دیکھے کہ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے عہدے میں ترقی ہوگی یا اس کا عہدہ بحال رہے گا اور لمبا عرصہ چلے گا، اس کی وزارت آفیسری کافی عرصے تک چلتی رہے گی اور وہ اس پر بڑا جمان رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے عام آدمی خواب میں اپنی قمیض پر جوئیں چلتی ہوئی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو ایسا مال ملے گا جو بڑھتا رہے گا، اگر پڑے بھی اس کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، یعنی اس کا فائدہ اس کو زیادہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر اس خواب کی تعبیر ایسی بھی دی جاتی ہے کہ اس شخص نے اگر کوئی پلاٹ یا زمین خریدی، ایک مکان خریدے گا جو انسان کے پاس، یعنی یہ اس کے پاس مال موجود ہے جو ختم نہیں ہوگا، اس کی قیمت بڑھتی ہی جائے گی۔ اس کے پاس گولڈ ہے تو اس کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتا، یعنی ایسی دولت اس کے پاس موجود ہے جو جس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسا مال ملے گا جو بڑھتا جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں زمین پر جوئیں چلتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی کمزور قوم کو دیکھ رہا ہے، قوم سے اس کا واسطہ تعلق پڑے گا جو بہت ہی کم ہمت ہوگی، جو کسی کے مد مقابل نہیں ہوگی، یعنی وہ قوم اس سے کمزور ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے آس پاس جوئیں چل رہی ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یعنی اس کی اپنی برادری، اپنی قوم کمزور ہے، یعنی اس کے اہل و عیال، اس کے پڑوسی طاقت کے لحاظ سے کمزور ہے، عہدے کے لحاظ سے کم تر ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آس پاس جوئیں دیکھے اور اس کو برا محسوس کرے، اس کو ان سے کراہت محسوس ہو، یعنی ان کو ناپسند کرے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دشمن کمزور ہیں، یعنی چاہ کر بھی وہ اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو جوئیں کاٹ رہی ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یعنی خواب دیکھنے والے پر کمزور لوگ طعنہ زنی کریں گے، یعنی اس کے بارے میں باتیں ایسی کریں گے لیکن زیادہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس سے زیادہ وہ اس سے کچھ نہیں کر سکیں گے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر سے جوں نکلی اور وہ جدا ہو گئی، اس کے سر سے نکل کر اس سے جدا ہو گئی، کہیں چلی گئی، اور وہ بہت بڑی جوں تھی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عن قریب مر جائے گا، وفات پا جائے گا، تو یہ اس کی زندگی ختم ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح خواب میں جوں کو دیکھنا اس کی تعبیر عورت سے بھی دی جاتی ہے اور نوجوان لڑکی سے بھی اس کی تعبیر دی جاتی ہے، یا پھر کسی خادم نوکر سے بھی اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح خواب میں جوں دیکھنا بیماری پیش آنے سے بھی اس کی تعبیر دی جاتی ہے، یا پھر کسی دشمن سے بھی اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ، وزیر، حاکم خواب میں جوئیں دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے غلاموں میں اضافہ ہوگا، اس کے غلاموں میں، اس کے ملازمین میں، فوج میں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح کوئی ٹیچر، معلم خواب میں بہت زیادہ جوئیں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے شاگردوں میں اضافہ ہوگا اور اس کے اسٹوڈنٹس بڑھیں گے۔ اور اس طرح اگر کوئی تاجر آدمی خواب میں بہت زیادہ جوئیں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی لالچ میں اضافہ ہوگا اور وہ دنیا کے اندر اور زیادہ مگن ہوگا، مست ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ اور اس طرح اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں جوئیں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کی بیماری طویل ہو سکتی ہے، طول آ سکتا ہے، اس میں اس کی بیماری لمبائی پکڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو ایک جوں کاٹ رہی ہے، بہت ساری جوئیں نہیں کاٹ رہی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا وقت اپنے اہل و عیال، بیوی کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے سر سے، جسم سے یا کپڑوں سے جوں اٹھائی اور نیچے زمین پر پھینک دی، تو اس نے اس کو اس طرح زندہ رہنے دیا، اس کو مارا نہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والا کوئی خلاف سنت کام کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ جوئیں کھا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کمزور لوگوں کو برا بھلا کہے گا، کمزور لوگوں کے خلاف اپنی زبان چلائے گا۔ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اسے بہت زیادہ جوئیں نظر آئیں، ہر طرف اس کو جوئیں نظر آئیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو پھر اس کی تعبیر اللہ کے عذاب، آفت اور مصیبت آنے سے بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح خواب میں جوؤں کو دیکھنا اس کی تعبیر اہل و عیال سے بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح خواب میں جوؤں کو دیکھنا چغلخور اور ایسے فسادی لوگوں سے بھی اس کی تعبیر دی جاتی ہے جو رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فساد کرنے اور رشتہ اور تعلقات توڑنے کا کام کرتے ہیں اور ان میں جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اندر نفرت بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے کپڑوں پر بہت ساری جوئیں دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ سر میں دیکھنے کے بجائے اپنے کپڑوں پر، اپنے لباس پر بہت ساری جوئیں دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خیر و برکت، بھلائی اور نعمت ملے گی، غموں سے، رنجوں سے نجات پائے گا، خلاصی پائے گا۔ اسی طرح خواب میں بہت ساری جوؤں کو دیکھنا منافق ہونے کی بھی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح خواب میں بہت ساری جوؤں کا دیکھنا فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی بھی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح خواب میں بہت ساری جوؤں کو دیکھنا بیماری پھیلنے کی بھی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح خواب میں خود کو جوؤں کو مارتے ہوئے دیکھنا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ بہت ساری اور وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ جوؤں کو مارتے چلا جا رہا ہے، مارتے جا رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غموں سے نجات پائے گا۔ خواب دیکھنے والا اس وقت رنج، غم، مصیبت میں گرفتار ہے، مصیبت سے دوچار ہے، تو وہ اس رنج، غم اور مصیبت سے ضرور نجات پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے کپڑے پر، اس کے لباس پر جوں تھی اور اس نے اس کو کپڑے سے نیچے جھٹک دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی طرف کوئی جھوٹ منسوخ کیا جائے گا، یعنی اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، یعنی حقیقت میں وہ جھوٹا نہیں ہوگا، یا اس کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کی جائے گی جو حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، جبکہ حقیقت میں وہ بات اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کچھ خواب میں دیکھے کہ اس کو جوں کاٹ رہی ہے، یعنی کہیں سے اس کو کوئی جوں کاٹ رہی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی طرف کوئی تہمت لگائے گا، کوئی اس کی طرف تہمت لگائے گا، کوئی قوم اس کی طرف تہمت لگائے گی۔ اس کچھ خواب میں دیکھے کہ اس کو بہت ساری جوئیں کاٹ رہی ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی اس سے قرض کا مطالبہ کرے گا، یعنی اگر تو وہ مقروض ہے تو پھر اسے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر مالدار ہے تو پھر اسے لوگ قرضہ اٹھانے کے لیے مطالبہ کریں گے، یعنی لوگ اسے قرضہ اٹھانے کے لیے مطالبہ کریں گے۔